بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شیشہ ہوتا ہے اس کا دل، اور جو اس کے سامنے آتا ہے، جیسے شیشے کے سامنے کھلونا کرے کھلونا اندر آ جائے گا، شیر کرے شیر آ جائے گا، انسان کرے انسان آ جائے گا. تو وہ جو عکس اس کے اندر آپ نے مرتسم کرنا ہے، وہ یہ صحیح بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ غازی صاحب، سب سے پہلے تو مبارکباد اس بات کی کہ آپ کے پروگرام میں ان موضوعات پر بات ہوتی ہے جو ذمہ داری ہے اس قوم کی ماؤں کی، جو ذمہ داری ہے اس قوم کے خاندانوں کی، جو ذمہ داری ہے اس قوم کے مدرسے کی، جو ذمہ داری ہے اس قوم کی مسجد کی، ممبر کی، اور وہ ساری ذمہ داریاں آپ اکیلے خانقاہ کی، اور وہ ساری آپ ادا کر رہے ہیں. کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ ایک درگاہ بھی ہے، ایک درسگاہ بھی ہے. جیسے شریعت نے والدین کے حقوق مقرر کیے ہیں، بالکل ایسے ہی شریعت نے کچھ حقوق اولاد کے بھی مقرر کیے ہیں، اور ان حقوق کا اہتمام کرنا والدین کے اوپر فرض کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور اگر کسی وجہ سے والدین وہ فرض پورا نہیں کرتے تو وہ بہت بڑی خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ان سے ان کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے یہ خیانت کیوں کی. بڑی سنہری کہاوت ہے کہ نونہالوں سے پیار کرو، اسکول جانے والوں پر نظر رکھو، اور ٹین ایجر سے دوستی کرو. یہ بڑی زبردست قسم کی سنہری کال ہے. بڑی زبردست. شکاگو میں ایک بہت بڑے ماہر ہیں فلورنس، جو ان کا بڑا کام ہے بچوں پر. وہ ایک جگہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے لیکچر دے رہے تھے، تو ایک عورت نے اٹھ کر سوال کیا کہ جناب یہ بتائیے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز کب کرنا چاہیے؟ تو ڈاکٹر فلورنس نے جواب دیا کہ آپ کے ہاں بچے کی ولادت کب متوقع ہے؟ تو اس نے کہا جی میرا بیٹا تو 5 سال کا ہے. اس نے کہا جلدی بھاگیے، آپ نے 5 سال پہلے ہی ضائع کر دیے. اس کی تربیت کا آغاز تو پیدا ہونے سے پہلے کرنا چاہیے تھا آپ کو. اب یہ کیسے پتا چلے کہ ہمیں اس کی تربیت پہلے کرنے؟ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کیجئے قرآن مجید میں، اے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما. سبحان اللہ. سب سے پہلے دیندار بیوی سے آغاز ہوگا اس کا. تم نے بیوی کون سی سلیکٹ کی ہے؟ بیوی نے ہسبینڈ کون سا سلیکٹ کیا ہے؟ اور پھر جب تمہاری شادی ہو گئی ہے تو کیا نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کی تم نے؟ اور اگر تم نے دعا کر لی ہے تو کیا جتنی دیر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تم نے کیا قرآن کی تلاوت کی؟ کیا تم نے اس کو کلمے سنائے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ بچے کو تو آواز نہیں آ رہی تو کیوں تم بھول جاتے ہو ان کے بارے میں جو ماں کے پیٹ سے ہی قرآن حفظ کر کے آ گئے تھے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہمارا جاج صاحب اس دن 5واں کلمہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہاں سے سیکھا؟ کہیں سے تو آ رہا تھا وہ. اور وہ بچہ جو ماں کی تمام محسوسات کو محسوس کر رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے اس ماں اور اس باپ کی آوازوں کو نہ سن رہا ہو؟ تو کیا اس دور میں آپ نے اس کی تربیت کی؟ اور پھر اس کے بعد جب وہ دنیا میں آ گیا تو اس کو کیا آپ نے اذان سنائی؟ کیا آپ نے اس کو قرآن سنایا؟ کیا آپ نے اس کی تربیت کا اہتمام کیا؟ حضرت مجھے یاد آ گئی بات بڑی خوبصورت امام جعفر صادق علیہ السلام کی. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں بچے نے معاشرے سے تربیت نہیں سیکھی تو اس معاشرے پر جو سب سے پہلا وہ یہ ہوگا کہ اس کا رزق کم کر دیا جائے گا. آج جب میں اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ ذمہ داری صرف ماں باپ کی نہیں تھی، پورے معاشرے کی ذمہ داری تھی اس بچے کو تربیت دینا. تو آج تربیت میں کمی آئی کہیں اس لیے تو ہمارا رزق نہیں دنیا میں کم ہو گیا، ہم ہاتھ پھیلاتے پھرے ہیں پوری دنیا میں. اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام روز شام کو تربیت پولیٹیکل یہ جو جی وہ 6 سے 12 جو دیتے ہیں اسی سے رزق کم ہوا نا جی. وہ جو آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی ماں بہن کر رہے جی وہ جو زاغ بنا رہے ہیں شاہی بچوں کو، تو انہی کی وجہ سے یہ حالت ہماری ہو گئی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بچوں کی تقسیم بڑی زبردست کی، اور اس تقسیم کو تمام دنیا کے ماہرین ایکسیپٹ کیا. وہ کہتے ہیں پہلے 7 سال بچے کو کھیلنے کودنے دو، اگلے 7 سال یعنی 7 سے لے کر 14 سال تک اس کو فرما برداری اور آداب سکھاؤ، اور جو اس سے اگلے 7 سال ہیں بچوں کی خوب نگرانی کرو. وہ ٹین ایج کا دور آ گیا ہے جب بچے. اب 2 باتیں بڑی اہم ہیں اس میں بچوں کی نفسیات میں، ایک کو ہم کہتے ہیں ڈونٹس، ایک کو کہتے ہیں ڈوز. اب دیکھنا یہ ہے کیا کروانا ہے کیا نہیں کروانا ہے. اگر یہ سمجھ آ گئی ہمارے والدین کو آج پروگرام دیکھ کر تو سمجھے کہ ہم نے اپنے پروگرام کا حق ادا کر دیا. پہلی بات، بچوں پر بیجا سختی کرتے ہیں ہم. سب سے پہلے یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ سختی کے ساتھ بچے کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. غیظ و غضب سے بچے ڈسپلن نہیں سیکھتے، بالکل نہیں سیکھتے. یہ جو پھینٹی لگاتے ہیں بالکل نہیں سیکھتے. دیکھیے وقتی طور پہ آپ کی بات کو مان لے گا لیکن اس کے دل میں ایک نفرت پیدا ہو جائے گی آپ کے لیے، کیونکہ اس کو بالکل ریاکشن، کیونکہ بچے نے سیکھے ریاکشن ہے. بچہ پیدائشی طور پر اس کے اندر ریاکشن جو ہے، رد عمل جو ہے وہ انکلکیٹ ہو چکا ہے.
جو آپ کو دیکھے گا ویسا ہی کرے گا. جب آپ غصہ کرتے ہیں تو وہ پتہ کیا سمجھے گا کہ دنیا میں ہر کام غصہ کرنے سے نکلتا ہے, لہٰذا وہ بچپن سے غصہ کرنا سیکھ لے گا کہ کیونکہ میرے باپ نے مجھے ٹھیک کیا غصے سے, لہٰذا مجھے بھی غصہ ہی سیکھنا ہے. وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر وہی کرے گا جو اس نے سیکھا ہوگا. نمبر 2, بچوں کو مناسب وقت نہیں دیتے. پروین شاکر شاعرہ تھی بڑی, ان کے ایک کتاب کا جملہ یاد آ گیا, کمال جملہ لکھا خوشبو کے دیباچے میں. وہ کہتی ہیں ہم لوگ اپنی زندگیاں بنانے میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں, گزارنے کے لیے وقت نہیں رہا. زندگی گزارنی کب ہے بچوں کے ساتھ؟ ہم ہر وقت کہتے ہیں جی میں تو بچوں کے لیے کمائی کر رہا ہوں, صبح نکلتا ہوں رات کو آتا ہوں, جی میرا کیا اس میں. I am too busy. سب سے بڑی جو کمائی ہے وہ تو اولاد کے ذریعے سے تھی. ایک فکرہ آپ کو سناؤں, میں نے لندن جب یورپ میں گیا پہلی مرتبہ 91-2 میں, تو میں نے وہاں خطاب کیا, لوگوں سے کہا کہ میں نے آ کے اپنی جو یوتھ ہے, بچے آپ کے نوجوان دیکھے ہیں, آپ نے پاؤنڈ کما لیے اور ڈائمنڈ ضائع کر دیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب اسی پہ سنیے ہندی کی کہاوت سنیے. ہندی میں کہتے ہیں پوت کپوت تو کیوں دھن سمجھے, پوت سپوت تو کیوں دھن سمجھے. اگر اولاد نیک ہے, صالح ہے, اچھی ہے, تو دولت کمانے کی کیا ضرورت ہے, وہی دولت ہے. اور اگر اولاد بد ہے, نافرمان ہے, تو پیسہ کمانے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو ساری خراب کر دے گی. تو دونوں صورتوں میں تمہارے جو قیمتی ہیرے ہیں, جو ڈائمنڈ ہیں, وہ تو تمہاری اولاد ہے. تیسرا جو آج کہنا چاہوں گا والدین سے کہ اولاد میں جو فرق کرتے ہیں, یہ اچھا بیٹی اور بیٹی میں بھی فرق کرتے ہیں, بڑے اور چھوٹے میں بھی فرق کرتے ہیں, صحیح, اور اچھے اور برے کو بھی انہوں نے تقسیم کیا ہوتا ہے. اولاد میں فرق نہیں کرنا, اچھا, ایک کے سامنے دوسرے کو نہیں کہنا. ہماری عادت ہے وہ دیکھو تمہارا بھائی ٹاپ کر گیا, تم پیچھے رہ گئے ہو. اب وہ پیچھے نہیں رہا, آپ نے اس کو رکھ دیا ہے. اچھا, کبھی پیچھے یہ نہیں تو رہنا. بہت ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے دیکھیں نا, وہ تمہارا بھائی کتنا اچھا ہے, وہ اچھے کام کرتا ہے, تم بہت گندے بچے تم بہت گندے بچے ہو. اور اس بھائی کا بھی وہاں پر کام ہے کہ وہ بھی ہیلپ کرے اگر وہ سمجھدار ہے اپنے اس چھوٹے بھائی کی, اور والدین کا کام ایسی باتیں نہ کریں. چوتھی بات بڑی اہم, بچوں کے دوستوں پر, بچوں کے موبائل پر, اور بچے کیا پڑھ رہے ہیں, ان 3 چیزوں پر گہری نظر رکھیں. لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, بالکل جو بھی ان کو آپ نے گیجٹس دیے ہوئے ہیں ان پر گہری نظر آپ کی ہونی چاہیے. بچہ کیا دیکھتا ہے, کیا سنتا ہے, کیا پڑھتا ہے, کن دوستوں سے ملتا ہے, اور وہاں یہ کیا کرتے ہیں. ویسے دوستوں کے گھر بچوں کو جانے دینا ہی نہیں چاہیے, میں تو اس کوشش پوری کرنی چاہیے. لیکن اگر کبھی کوئی فنکشن ہے نا تو ساتھ کوئی جائے, بڑا بہتر تو ماں چلی جائے, بھائی چلا جائے, کوئی کیونکہ سوشلائزیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے, یہ بھی سیکھنا اور آنا جانا. ایک آج کے دور میں جو بہت اہم بات ہے, ہم نے اپنے بچے اپنے خادماؤں کے اور ملازموں کے سپرد کر دیے ہیں. ایسا ہی ہے, یہ سب سے بڑا تربیت کا فقدان وہاں پر آ رہا ہے. اگر بہت بڑی کوئی ایسی مجبوری ہو بھی گئی ہے تو دیکھ تو لیں کہ وہ کس طرح سے ان کی تربیت کر رہا ہے. کوئی کیمرہ لگا لیں, جس کے بعد اتنے پیسے ہیں کہ ملازمہ رکھیے, وہ کیمرہ لگا کے چیک بھی تو کر سکتا ہے دفتر میں بیٹھ کر کہ کیا سلوک ہو رہا ہے. ایسے بچے جو ہیں ان کے ساتھ ایسے عمل ہو رہے ہیں ملازموں کے ذریعے سے, خادموں کے ذریعے سے, کہ بچے چھوٹی عمر میں ہی وہ غلط طرف, غیر شرعی افعال کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے بچائے, اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بچوں کے سامنے ہم بچوں کے استاد کو برا بھلا کہتے ہیں. جب بچے شکایت لگاتے ہیں آ کر, وہ جی ٹیچر نے آج مارا, اگر اس کو پوچھ لوں گا میں, کبھی زندگی میں بچے کے سامنے اس کے استاد کو برا نہ کہیں. بچہ کبھی زندگی میں کچھ نہیں سیکھے گا. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں والدین, بچوں کے سامنے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں گھروں کے, ایسے مسائل جو بچوں کے سامنے نہیں حل کرنے چاہیے. پھر بچوں کے سامنے وہ غیر شرعی افعال کرتے ہیں, مثلا سگریٹ پیتے ہیں, شراب نوشی کرتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, فحش گانے سنتے ہیں. تو مجھے بتائیے وہ بچہ کیا کرے گا؟ پھر بچوں کے سامنے خوف کی فضا, چھوٹی مائیں کیا کرتی ہیں چھوٹے بچوں کو, سو جا ورنہ جن آ جائے گا, سو جا ورنہ فقیر آ جائے گا, سو جا ورنہ فلاں لے جائے گا تمہیں. اب وہ بچہ جس کی پرورش آپ نے ڈر اور خوف میں کی ہے, بڑے ہو کر آپ اسے کہتے ہیں شیر بنو, بہادر بنو, کہاں سے بنے بھائی؟ ماؤں بلی آ گئی, ماؤں بلی آ گئی. کیا کن چیزوں سے آپ اس کو ڈرا رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے. تو بچہ اپنے اندر فیل کرتا ہے کہ ماں جس بات کو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہوگی. یہ واقعی بڑی خطرناک چیز ہے. اتنے قبلہ غازی صاحب میرے پاس اتنے کیسز آ رہے ہیں فوبیا کے, یہ جو بھی آپ نے بات کی, بچے ڈر رہے ہیں بلیوں سے, کتوں سے, گھاس سے, فقیر سے, چوہوں سے, جن سے, بھوتوں سے, جو والدین نے ان کو کہا ہوتا ہے. اور مائیں ایکسپٹ کرتی ہیں آ کر کے, جی ہم نے اس کو ڈراتی رہی ہیں, ہم اس کو کہتی رہی ہیں.